بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی عورت بغاوت پر اتر آئی ہے۔ کیوں؟ میں حیران ہوں کہ آج کی عورت بغاوت پر اتر آئی ہے، کیا وجہ بنی اور کیوں اتر آئی ہے؟ آج تک سے پہلے تو عورت کو سب کچھ سہتے ہی دیکھا تھا۔ ہر عورت ہندا نہیں ہوتی، اور مطلب کوئی ایک ہے تو ہر کوئی نہیں ہے۔ ہر عورت کو میں نے تقریباً بڑوں میں سے سب کو سہتے ہی دیکھا ہے، خاموشی سے۔ عورت صبر و شکر، تحمل کی، استقامت، بہت صبر ہوتا ہے عورت میں، ہر چیز سہ کر بھی ہونٹوں کو سی لیتی ہے اور وہیں سے اپنا جنازہ نکالتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ظلم جتنا عورت سہ جاتی ہے سہتی ہے۔ لیکن آج عورت بغاوت پر اتر آئی ہے، اور کبھی کبھی عورت زندہ مطلب ظلم پر اتر آئی ہے، جیسے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ تو ہی یعنی کہ سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اسلام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں عورت اور مرد کو بڑے حق ملے، اور زیادہ عورت کے پاس کوئی مقام نہیں تھا، تو اسلام نے بڑے 3 حق اور مقام عطا کیے۔ ایک، سب سے پہلے عورت کو جینے کا، زندہ رہنے کا حق دیا، کیونکہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو، تو اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اسلام۔ دوسرا، زندگی کا حق، زندگی گزارنے کا حق۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے تو عورت کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ اگر عورت ہاں کہہ دے تو ہاں، اگر نہ کہہ دے تو زبردستی بالکل بھی نہیں، کیونکہ زبردستی ہو ہی نہیں سکتی عورت کے ساتھ، وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک معصوم عورت کے ساتھ زبردستی بہت ناجائز ہے، ظلم ناجائز ہے۔ تیسرا، وراثت سے حق، ماں باپ کی جائیداد میں سے وراثت سے حق دیا گیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ یہ بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، سب عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں۔ لوگ سمجھیں، میرے اپنے سننے والے سمجھیں کہ میں پتہ نہیں اپنے لیے بات کر رہی ہوں، لیکن میں بھی انہی عورتوں میں، سب میں شمار ہوں، سب میں شامل ہوں۔ تو سب لیکن جو میں نے مطلب دیکھا ہے، جو سنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ، اس کے لیے، اس سے بات کر رہی ہوں۔ لیکن یہاں عورت کو 2 بڑے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کوئی 1000 میں سے ایک ہوتا ہوگا جو اپنا فرض ادا کرتا ہے اور حقوق عورت کو، بیٹی کو دیتا ہے۔ سب کو نہیں کہہ رہی، جو دیتے ہیں ان کو نہیں کہہ رہی، جو نہیں دیتے ان کے لیے بات ہے۔ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں ان کے لیے میں ان کو نہیں کچھ بھی کہہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کرنے، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ اب اگر عورت اپنی پسند سے شادی کر لیتی ہے، یا اکثر والدین کر دیں، تو اکثر شوہر حضرات کیا کرتے ہیں، بیوی کو گھر میں بس ایک کو لائے، گھر میں ٹھپ کر کے رکھ دیا کہ اب آپ ٹکو یہاں پہ، بس خود لور لور پھرتے ہیں، خود نکل جاتے ہیں، لور لور پھرتے ہیں، خود نکل جاتے ہیں نئی کی تلاش میں، کئیوں کی تلاش میں۔ اور پھر اگر کوئی مل جائے تو جو ان کو اچھی لگے، کہ چسکا جو پڑا ہوتا ہے ان کو، تو پھر کوئی مل جائے تو پھر اس کو جانے نہیں دیتے ہاتھ سے۔ پھر اپنے معصوم ہونے کی کئی کہانیاں سناتے ہیں، معصوم بننے کی، معصوم ہونے کی، معصوم ثابت ہونے کی، ثابت کرنے کی، خود کو معصوم ثابت کرنے کی، کہ وہ مر گئی، سمجھو میرے لیے تو مر گئی ہے، یا پھر وہ لڑاکا ہے، وہ طیارہ ہے، وہ پوری شکی مزاج ہے، جنگی جہاز ہے، اس نے تو میرا جینا مشکل کر دیا ہے، تو سکون کے لیے آپ اچھی ہو، آپ، میں سکون، ذہنی سکون کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، تو میں بڑا دکھی ہوں۔ چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ حق مہر میں، یا تو کہتے ہیں کہ حق مہر میں جس نے کاٹے ہوئے ہوں، تو جس نے لکھوایا ہوا ہو ان کے لیے، یا تو میرے حق مہر میں ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، میں حق مہر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں چھوڑ سکتا، یا میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھ میں خدا ترسی ہے۔ یار وہ کدھر جائے گی؟ اس کا میں ہی ہوں، اس کا آگے پیچھے اور کوئی نہیں، اس کا میں ہی ہوں، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔
تو اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کا میرے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے، میں ہی اس کے لیے سب کچھ میں ہی ہوں، تو اس لیے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، کوئی بات کہ برداشت کر رہا ہوں، ایک جگہ پڑی ہے پڑی رہے، میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑے حج کا ثواب ہے میرے لیے کہ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، اس لیے چلو حج بھی ہوتا رہے گا اور اس پہ ظلم بھی ہوتا رہے گا اندر کھاتے، تو میں نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کر کے دوسری عورتیں امپریس ہو جاتی ہیں اور امپریس وہ کر لیتے ہیں۔ تو بیوی کو جب پتہ چلتا ہے تو لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پوچھتی ہے، سوال شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نا یہ بھی وہ بھی بڑی دکھی ہے، اس کا بھی اس طرح اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑی دکھی ہے اور وہ بھی اس طرح اس کو میری ضرورت ہے، 100 کہانیاں سنا کے کہتے ہیں اس کو میری ضرورت ہے۔ یوں منافقت کا سلسلہ اور پھر بغاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح منافقتیں بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ تو جیسے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، دکھی انسانیت کی دل کھول کر مدد کیجیے۔